اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میری ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے۔ تو آج میں ایک شخصیت کے بارے میں بات کرنے چلا ہوں، میرے گھر کی شخصیت ہے۔ اس شخصیت نے 2 جنم لیے۔ پہلا جنم ایک غریب گھرانے میں تھا، لیکن وہ اپنی محنت، بے مثال کارکردگی اور غیر مشروط وفاداری کے سبب کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا اس مقام پر پہنچا جو مقام اس ملک کے وڈیرے، اس ملک کے پیر، مختوم، جاگیردار اور سرمایہ دار اپنا حق سمجھتے ہیں اور کسی بھی طرح عام آدمی کی رسائی کو وہاں ذہنی طور پر قبول نہیں کرتے، مگر الحمدللہ وہ وہاں تک پہنچا، ان میں رہا اور اس نے خود کو منوایا۔ یہ اس کی بہت بڑی خوبی تھی، اور اس وہاں پہنچنے کے باوجود موت تک اس نے غربت اور غریبی سے اپنا تعلق چھوڑا نہیں، اسے محسوس بھی کیا اور غریبوں کے لیے جو جدوجہد ممکن تھی اس نے پوری طرح کی۔ بلندیوں کے اس سفر میں بھی اس نے لوگوں سے ان لوگوں سے جن سے وہ ابھر کر باہر آیا تھا اپنا ناطہ ہمیشہ قائم رکھا، اپنائیت کا ان کے لیے اظہار کیا۔ دوسرا جنم اس کا سیاسی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوا۔ پہلے دن سے آخری دن، موت کے دن تک وہ ایک جیالہ تھا، وفا کا پیکر، مستقل وابستگی کا نشان۔ پارٹی اس کے اندر بستی تھی اور وہ پارٹی کے نام ہی پر سانس لیتا تھا۔ پارٹی میں کسی کی بے اتنائی، کسی کی لاپرواہی، کسی کی نظر انداز کرنے کے باوجود اس کے استقلال اور اس کے جذبوں میں کبھی کوئی فرق نہیں آیا۔ آج اسے ہم سے بچھڑے 6 برس ہو گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا بڑا تھوڑا عرصہ ہے، بات یہ تھوڑا نہیں۔ ہم لوگ جن کا بھائی میرے بنوئی تھے، وہ اگر آپ نے ان کا غم پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھے جن پر ان کے مرنے کے بعد کچھ بیتی ہے، جنہوں نے محسوس کیا۔ جہانگیر بڑے بلند ہمت تھے، آخری 1 سال بیماری کی حالت میں انہوں نے بڑے کرب سے دن گزارے، مگر اس کے باوجود پارٹی کا کوئی جلسہ، کوئی میٹنگ انہوں نے نہیں چھوڑی، وہ ہر جگہ موجود تھے۔ لاہور میں ان کی پیدائش اندرون شہر میں ہوئی اور اندرون شہر کے مسائل پر ان کی پوری نظر تھی، ایک خاص نظر۔ سوئی گیس کی وزارت ان کے پاس تھی، تو انہوں نے سوئی گیس والوں کو کہا کہ شہر میں گیس لگا دی جائے، مگر انہوں نے کہا جی کہ ممکن نہیں ہے، 15 فٹ سے چھوٹی گلی ہو نا تو آگ لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن جہانگیر تگدو میں رہے کہ کیا ممکن ہے۔ ایک غیر ملکی کمپنی نے انہیں کہا کہ فلاں پلاسٹک کا پائپ جو ہے نا وہ اگر بچھا دیا جائے تو کوئی آگ کا ڈر نہیں ہوگا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اندرون شہر میں وہ پائپ بچھا، چھوٹی چھوٹی 2-2 فٹ 3-3 فٹ گلیوں میں وہ پائپ بچھایا گیا۔ الحمدللہ بڑا محفوظ پائپ تھا، اور جب اس شہر میں بچھ گیا تو اس ملک کی تمام کچی آبادیوں میں، اس ملک کے تمام چھوٹے چھوٹے شہروں کی بڑی چھوٹی اور نیم تاریخ سی گلیاں جو ہے ان میں بھی وہ پائپ بچھا اور لوگوں تک گیس پہنچی۔ یہ جہانگیر کا اتنا بڑا کام ہے، اپنی کلاس کے لوگوں پر اتنا بڑا احسان ہے کہ شاید اس کا کوئی متبادل نہیں۔ ہمارے لوگوں کا یہ کمال ہے کہ رب العزت جب نوازتا ہے نا تو وہ بھول جاتے ہیں کہ میں پہلے کیا تھا۔ جہانگیر کی سب سے بڑی خوبی تھی کہ بے نظیر دور میں، ہر دور میں ان کے ساتھ منسٹر رہے اور اہم وزارتیں ان کے پاس رہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے سادگی کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔
وہ کبھی بھی اپنے پرانے ساتھیوں، دوستوں، محلے داروں اور کے ساتھ کبھی نہیں بھولے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا ہے۔ ان کے ہر دکھ میں شریک ہوئے، ان کے ہر غم میں ان کے ساتھ آنسو بھی بہائے۔ تو میں ایک دن ان کے پاس بیٹھا تھا، تو سیکرٹری بیٹھا ہوا تھا، تو فون آیا، سیکرٹری نے ملایا جی کو آپ کا، کہتا ہے جی میں ان کا دو بھائی بول رہا ہوں۔ بولا میرا نام ہے سبزی والا، اسے کو وہ جہانگیر کے محلے کا ایک بندہ تھا، بولا سبزی والا۔ جہانگیر نے اس سے بات کی، وہ کہنے لگا یار ایک پولیس والا آیا تھا، اس نے میری سبزی مفت اٹھا لی ہے اور مجھے روب بھی دے کے گیا۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ میرا بھائی منسٹر ہے، تم میری سبزی زبردستی لے جا رہے ہو تو میں شکایت کروں گا تمہاری۔ تو وہ اس نے پرواہ نہیں کی، تو تم ایسا کرو اس سپاہی کو فون کرو۔ جہانگیر نے ہنس کے کہا کہ میں سپاہی نہیں، میں ڈی آئی جی کو کہہ دیتا ہوں تمہارا کہا۔ کہتا ہے نہیں نہیں ڈی آئی جی ٹرکانے والی بات نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں بہتر طریقہ یہی ہے کہ میں سپاہی سے بات کرنا۔ کہا نہیں نہیں بس، تو غصے میں فون بند کر گیا۔ 15 منٹ گزرے ہوں گے تو بولا وہاں موجود تھا، سیکرٹری کو کہتا ملاؤ ذرا سپاہی سے، یہ اس کا نمبر ہے۔ زبردستی اس نے سپاہی کو فون ملایا، سپاہی کو لائن پہ لایا اور جہانگیر کو فون دیا۔ جہانگیر نے بڑے پیار سے سپاہی کو کہا یار یہ تم نے زیادتی کی ہے، بغیر پیسے کے کیوں اس کی سبزی اٹھائی ہے؟ میں تمہاری شکایت کروں یا ابھی پیسے پہنچاتے ہو؟ سپاہی منتیں کرنے لگا جی میں ابھی پیسے دے کے جاتا ہوں، پورے پیسے دینے ہیں اور آئندہ اس کے پاس سے کوئی ایسی بدماشی کرنے کے لیے گزرنا نہیں۔ وہ بہت اچھا بولا، بڑا خوش ہو کے چلا گیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام تھے۔ پھر ایک دفعہ ان کے ایک دوست ہیں، بڑے مجھے کہنے لگے کہ یار میں نے اس سے ملنا ہے، تو پروٹوکول ہوتا ہے تو ملنا مشکل ہے، تم ساتھ چلو۔ میں نے کہا وہاں کوئی پروٹوکول نہیں ہے، آپ جائیں تو صحیح۔ مگر وہ بضد تھے، مجھے ساتھ لے گئے۔ میٹنگ ہو رہی تھی، میں نے شکل دکھائی دور سے تو مجھے اشارے سے بلا لیا۔ میں نے بتایا کہ آپ کا فلاں دوست آیا۔ میٹنگ والوں کو کہنے لگے بات یہ ہے بھائی میرا بچپن کا ایک دوست آ گیا، ہم بچپن میں ایک دوسرے کو پیچھے کھیلتے بھاگتے پھرتے تھے گلیوں میں، بڑا اچھا وقت گزارا ہے، تو میں اب اسے انتظار میں نہیں رکھ سکتا، آپ 15 منٹ چائے پئیں، میں ان دا مین ٹائم اس سے گپ شپ لگا کے آتا ہوں، اگر زیادہ ہوا تو اسے ساتھ ہی بٹھا لیں گے۔ تو ہنس کے وہ اٹھ کے میٹنگ سے آ گئے اور بڑے اتفاق سے اسے ملے۔ تو یہ ان کا ایک سٹائل تھا۔ بڑا عجیب سا کام ہے کہ جب کبھی ہم اکٹھے ہوٹل جاتے تو ہم تو میز پہ بیٹھ جاتے، آرڈر دیتے، چیزیں کھاتے، اس کا بل دیتے، لیکن جہانگیر ہوٹل میں آنے کے بعد نا پہلے بیروں سے کو گپ شپ لگاتے اور پھر غائب ہو جاتے، پتہ چلتا کچن میں بیٹھے ہیں۔ ہمیں بیرا جو ہم کہتے وہ مخصوص چیزیں لا کے دیتا، جہانگیر کے سامنے سارے کا سارا کچن ہوتا تھا، وہ انہیں ایک ایک چیز کھلاتے کہ یہ دیکھیں کیسی اچھی ہے، یہ وہ مفت کھا کے آتے۔ میں نے جہاز میں ان کے ساتھ جا کے دیکھا ہے کہ جہاز میں ان کی سیٹ خالی ہوتی تھی، کہاں جی وہ جو سٹیورڈ اور وہ انہیں اپنے ساتھ دے جاتے، جہاز میں جو کچھ کھانا جس کلاس کا بھی ہو وہ ان کے سامنے پیش کرتے، وہ انہی سے گپیں لگاتے، کھاتے پیتے۔ پنڈی 1.25 گھنٹے کا راستہ ہوتا تھا تو پنڈی پہنچ جاتے۔ انہوں نے کبھی سیٹ پہ بیٹھا ہی میں نے نہیں دیکھا کہ بھی وہ بیٹھے ہو۔ ان کا بڑا عجیب انداز تھا، لوگوں سے میل جول میں بڑے کھلے ڈلے تھے۔ غریب لوگ آتے، باتیں بناتے، ناراضی کا اظہار کرتے، بلکہ بعض تو گالیاں تک نکال رہے ہوتے، لیکن انہوں نے کبھی برا نہیں مانا تھا، ہنس کے انہیں کہتے ہاں یار بتاؤ کیا بات ہے، آ جاؤ سائڈ پہ، کان میں جا کے بات کو سنانا چاہتا ہے کان میں سنا دے، کھلے سنانا، کھلے جو جائز مدد اس وقت ہو سکتی اسے کرتے۔ انہوں نے اپنی وزارت کے درمیان بے وسیلہ بے سہارے لوگ جن کا کچن نہیں چل رہا تھا ان لوگوں کو بے پناہ نوکریاں دی، اور نوکریاں کون سی تھی؟ مالی کی، چپڑاسی کی، لفٹ آپریٹر کی، اس طرح چھوٹی چھوٹی نوکریاں درجہ جہالت۔ اس پہ ان کو نیب بھی بھگتنا پڑی، لیکن انہوں نے کبھی اس میں برا نہیں منایا، بلکہ وہ نازاں تھے کہ ٹھیک ہے میں نے نوکریاں دی ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں، میں ہوں۔ تو جہانگیر آج ہم میں نہیں ہے، لیکن مجھے فخر ہے، وہ میرے بھائی تھے اور انہوں نے سیاست میں وفا کی ایک روشن مثال قائم کی ہے۔ استقامت کی جب بھی بات ہوتی ہے، جرأت، ہمت اور مستقل مزاجی کی بات ہوتی ہے،
تو حوالے کے لیے جہانگیر بدر کا ہمیشہ نام ہوتا ہے۔ یہی جہانگیر بدر کی زندگی کا اثاثہ تھا، اور اسی پر مجھ سمیت پورا خاندان نازاں اور فخر کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔